7 میجر ایکشنز ہیں جو ریکمینڈ کیے گئے اور وزیر صاحب نے اپروو کیے. پہلا ایکشن ہے انویسٹیگیشن آف سبسڈی اسکیم. پورے 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے. پچھلے 20-25 سال کی جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن کے لیے ریفرنس بھیجا جائے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آف انکم اینڈ سیلز ٹیکس فراڈ، ایویژن اینڈ بینامی ٹرانزیکشن. یہ معاملہ FBR کو تفویض کیا جا رہا ہے. FBR کو اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کے اندر کارروائی کر کے ایڈجوڈیکیشن ہونی ہے، وہ 90 دن کے اندر شروع ہو جانی چاہیے، اور جو ریکوریز ہیں جو ریکوریبل ہیں وہ بھی 90 دن کے اندر ہونی چاہیے. ناظرین السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ایاز امیر صاحب اور خاور کھمن. ناظرین جیسے کہ آپ نے مونٹاج میں بھی دیکھا کہ 7 میجر سرجریز جو تجویز کی گئی ہیں ان کی منظوری وزیر اعظم پاکستان نے دے دی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے چینی کمیشن کی سفارشات کی. اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1985 سے لے کر اب تک جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ان سب کا ایک ریفرنس فائل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ 9 شوگر ملز جن کا آڈٹ ابھی کیا گیا، باقی ملز کے حوالے سے جو اعتراض سامنے آیا تھا اس کو بھی دور کیا جائے گا، ان کی بھی تحقیقات کی جائیں گی، ان کا بھی آڈٹ کیا جائے گا، اور جو ذمہ دار اس رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمات نیب اور FIA کو بھیجوائے جائیں گے. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا شہزاد اکبر صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی خود احتسابی کی مثال نہیں ملتی. ہم یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اقدامات ہمارے ملک کے حالات میں سسٹم کی بہتری کے لیے کتنے کارگر ثابت ہوں گے. یا صاحب آپ نے بھی دیکھا، پریس کانفرنس بھی سنی، پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ کسی کمیشن کی رپورٹ کو اس طرح سے پبلک کیا گیا، سب کو نام بھی پتہ چل گیا، سر فہرست کس کا نام ہے اس کا بھی پتہ چل گیا، وہ اگرچہ علاج کی غرض سے یا چیک اپ کی غرض سے لندن پہنچ چکے ہیں. خانہ پوری سے بات آگے نکلے گی اب کی بار؟ ایک تو بات شکریہ آپ کے سوال کا. پہلے تو شہزاد اکبر صاحب کو سنا، پھر آپ نے 2 بار اس کو دہرا دیا، اب تو ذہن میں رہے گی، اب یہ بات ذہن سے نہیں جائے گی. 90 دن کا انہوں نے کہا وہ 90 دن کا بار بار ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک میں 90 دن کسی نے دیکھے ہیں؟ وہ جو جنرل ضیاء اللہ کے انتخابات ہونے تھے 1977 میں، وہ بھی 90 دن میں ہونے تھے. تو 90 دن کی باتیں جو ہیں سن کے، ایک تو اس ملک میں ویسے ہی بور حالات ہوتے ہیں، نارمل جو حالات ہوتے ہیں، اوپر سے کرونا نے زندگی آدھی جو ہے اس کو مفقود کر کے رکھ دیا ہے. اوپر سے ہمیں کچھ یہ کیا کہتے ہیں موضوع کی فٹیگ ہو رہی ہے، بار بار شوگر یہ فلانا. ابھی تک شوگر کا ہوا کچھ نہیں ہے، لیکن اس دوران پروگرام بھی 1-2 سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں گے کہ کیا کمال کی بات ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے یہ ہے. وہ ایک جو ہیں وہ لندن پہنچ گئے ہیں، اور وہ کیوں نہ لندن جائیں جب وہ باقی جو ہیں جن کو سزا یافتہ تھے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ وہ کر کے وہ وہاں پہ پھر رہے ہیں. نہ اب ان کا پلیٹلیٹس کا کوئی پوچھ رہا ہے، نہ کوئی وہاں پہ وہ اگر کر گئے ہیں تو یہ کیوں نہ جائیں. اگر شاید خاقان عباسی کے جہاز میں اسحاق ڈار جا سکتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلا کون سی کانفرنس دوشنبے میں تھی، تاجکستان میں تھی، وہاں سے تو جہانگیر ترین کا پورا حق ہے کہ وہاں جائیں. ہم پتہ نہیں کہاں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا. کل وہ پروگرام کے آخر میں ذکر کیا تھا جب ہم وہ امریکیوں کی بات کر رہے تھے، وہ جو سیاہ فام کا جو جسے مارا تھا کہ بھائی سائیوال کا جو کیس تھا اس میں کوئی ہو گیا، انصاف ہو گیا تھا. ریمنڈ ڈیوس کا جو تھا، ریمنڈ ڈیوس کے وہ جو متاثرین تھے ان پہ وہ بار بار کہا تسی وہ راضی نامہ کرنا ہے. وہ تو امریکی کونسل جنرل تھی، اچھی بلی خوبرو خاتون ہوا کرتی تھیں. سلمان غنی صاحب نے ضرور دیکھا ہوگا اپنے وہاں پہ جب وہ لاہور میں ہوا کرتی تھیں، اور نہیں دیکھا تو میں کہوں گا اپنا وقت برباد کیا سلمان غنی صاحب نے. وہ جو ہے وہاں پہ عدالت میں جو ہے اس کے آنسو نکل آئے کہ جس طریقے سے ان پہ زور دیا جا رہا تھا. اور ماڈل ٹاؤن کا یہاں پہ کچھ ہو گیا ہے، 14 آدمی مارے گئے، بھون دیے گئے یہاں پہ لاہور کے وسط میں. ان کا نہیں ہوا، شوگر سکینڈل ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، اب تک کسی نے کرنا ہوتا ہوگا. یہ جو ہے میں ایک بات سوچتا ہوں، صرف مجھے آپ کہیں، وہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ بات لمبی ہو گئی. وہ جو نواز شریف صاحب کے اعتصاب الرحمان تھے
सैफुर रहमान, जी। उनका कम अज़ कम बैकग्राउंड अता पता में पता था कि उनके वालिद साहब एक मुजांग में दवाइयों की दुकान चलाते थे, तो सबको पता था, बड़े वहाँ पे मोटरसाइकिल पे सैफुर रहमान वगैरह चला करते थे, बैकग्राउंड पता था। ये शहजाद अकबर साहब हैं, ये कहाँ के हैं, क्या बैकग्राउंड है, ये तो रोज़ यहाँ पे टीवी पे आए होते हैं। और मुझे तो तरस आने लगा है ये जो हमारे नए वज़ीर इंफॉर्मेशन है, वज़ीर इत्तलात है, बेचारों को रोज़ बिठा के बाल इनके वो जो है मेरे जैसे इन्होंने रंग किए हुए हैं, कल वहाँ से वो करके परेशान हाल बैठे होते हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है, पहले क्या ड्रामा इसमें कर रहे हैं। हमने एक तो बोर हालात हैं, एक दिलचस्प स्टोरी है पाकिस्तान में जो आजकल इस कोरोना में थोड़ा सा आदमियों को सुकून आ रहा है, वो है सिंथिया रिची की, उस पे आप जिक्र ही नहीं करते। और कम अज़ कम कोई आपको मवाद तो मिलता है। और मैं सिर्फ एक चीज़ आखिरी कहूँगा, इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये मुल्क जी, इस्लामाबाद में, ये हमारा ज़ाती तजर्बे की बिना पे, इस्लामाबाद में कोई गैर मुल्की जनानी आ जाए, रंग उसका थोड़ा सा साफ हो, तौबा तौबा तौबा, यहाँ से जो किला इस्लाम यहाँ से गिरने लग पड़ते हैं। और सिंथिया रिची का यही केस हुआ है, लेकिन आपने उस मौजू को छेड़ना ही नहीं है, करना ही नहीं है। और आपने चीनी की बात करनी है कि 90 दिन में पता नहीं ईरान जैसा यहाँ पे एहतसाब हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, थिंक टैंक भी उम्मीद पे जीता रहे। फिर अगर सिंथिया का तस्करा होगा तो किम बाकर का भी होगा, फिर बात दूर तलक जाएगी। बहुत से पर्दा नशीनों के तो नाम आ ही नहीं सकेंगे जो ये किस्सा असल में छेड़ते हैं, और फिर मकासद भी ज़ाहिर है उस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। हम उस तरफ नहीं जा सकते, बहुत से नो गो एरियाज हैं इसमें। लेकिन अगर मैं वापस इस रिपोर्ट की तरफ आऊँ और फिर तमहीद ना बंद हो, या साहब आप तंज भी ऐसा करते हैं, तो सलमान साहब इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिएक्शन भी सामने आया। सब्सिडी देकर शाहिद खाकान अब्बासी कैसे जिम्मेदार हैं और इमरान खान साहब कैसे बरी ज़िम्मा हैं? पहले तो मैं वो सिंथिया रिची का जिक्र आया तो मैंने सबसे पहले ख़ुद अयाज अमीर साहब को फ़ोन किया था, चूँकि जिस दौर के ये मामलात सामने आ रहे हैं, अयाज साहब रुकने असम्बली थे, तो अयाज साहब ने कहा कि नहीं मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, यानी ये क्लियर है, अयाज साहब क्लियर हो गए? नहीं, अयाज साहब क्लियर है। देखें, अयाज साहब ने जो बात की है, असल में पाकिस्तान की सियासी तारीख यही है जी कि जी कमेटीज़ भी बनती हैं, कमीशन भी बनते हैं, काम भी होता है। शहजाद अकबर साहब ने लग रहा है कि मेहनत की है, रिपोर्ट सामने नहीं आती सलमान साहब। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं रिपोर्ट्स बाज है हमारे कमीशन की रिपोर्ट और कमेटीज़ की, उस पर अमल दरामद नहीं होता, पेशरफ्त नहीं होती। शहजाद अकबर साहब ने इस पर काम किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई गैर मामूली चीज़ वो ये है कि सब कुछ नैब को नहीं दिया गया। इसमें स्टेट बैंक भी है, इसमें FIA भी है, इसमें एंटी करप्शन भी है, इसमें FBR भी है, लिहाजा 5 अदारों को ये काम सौंपा गया है। तो मैं तो इसे एक अच्छी पेशरफ्त करार देता हूँ। लेकिन बात ये कि जो लोग ख़जाने पे असरअंदाज हुए और ये 23 अरब की सब्सिडी का मामला उनको दे दिया गया कि जी उसकी तहकीकात करें, इसमें एक खुशाइंद बात यह है कि इसमें आज चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुलाकात भी हुई है। चूँकि 3 अरब की सब्सिडी तो पंजाब गवर्नमेंट से मिली है और मुझे पहली दफ़ा, मैंने कभी आयशा आपको याद हो कभी नहीं कहा कि वो ख़तरे में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूँकि आज उनकी मुलाकात हुई है, कहा तो ये जा रहा है कि वो गंदम बहरान के हवाले से है, लेकिन ये मामला कुछ ख़तरे की घंटी है, इसलिए कि हुकूमत ने खुद सरखरू होना है। और ये तहकीकात शुरू कहाँ से हुई थी? देखिए लोगों का इंटरेस्ट इसमें क्या है। मैंने कहा ये पेशरफ्त अच्छी हुई है कि 5 अदारे आए हैं, कंपटीशन में वो काम करेंगे। आम आदमी का मसला ये था कि उन्होंने 51 रुपये से चीनी 90 रुपये हुई। इंटरेस्ट ये था कि क्या हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करेगी जिसकी वजह से चीनी की कीमतें नीचे आए। इसमें भी एक कमेटी बना दी गई और उसमें भी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर होता है, चूँकि उसने अपने हल्के में वापस जाना होता है, उसका हाथ लोगों की नब्ज़ पे होता है, उसने सरखुरू होना होता है। हमाद अजहर साहब को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया है कि चीनी की कीमतें कैसे नीचे लानी है, वो इसका कोई फार्मूला। अब बात यह कि ये उन्होंने साथ कहा कि वो माफियाज को एक्सपोज करेंगे, माफियाज को उसके अंजाम पे पहुँचाएंगे। मैं हमेशा तारीख से मिसाल देता हूँ। बात यह कि पाकिस्तान बना जिन मकासद के तहत था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा था कि हम एक ऐसी तजर्बागाह बनाना चाहते हैं जिसमें आइन और कानून की बालादस्ती होगी और लोगों की फलाह बहबूद का एजेंडा उनके सामने होगा। लेकिन हमारी सियासी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कार्टल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं कि इन्होंने, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये पहले जमातों में जाते हैं, जमातें हुकूमतों में आती हैं, हुकूमतों के फैसले करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है खुद इमरान खान साहब की हुकूमत का। आखिरी बात, चूँकि अयाज साहब भी अक्सर जिक्र करते हैं
کہ ایک انڈسٹری کو تو بطور انڈسٹری آپ نے ٹارگٹ کر لیا. میرا خیال اسے بطور انڈسٹری ٹارگٹ نہیں, اس میں جو بدعنوانیوں بے ضابطگیوں کے مرتکب ہیں ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسا. انہوں نے آج کہا کہ وہ جو 80 ہیں باقی وہاں تک بھی تحقیقات ہوگی. ابھی کچھ روز پہلے ایک اور صنعت تھی, اس کو سب کچھ معاف کر دیا گیا جی کہ وہ جو بلڈرز ہاؤسنگ کا شعبہ تھا کہ آپ لائیں بلیک رقم آپ لگائیں. تو یہ جو تضاد ہے یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک صنعت کو تو ان کی بلیک رقم بھی لگانے کی, اسے چھپانے کی اجازت بھی ہے, اور دوسری انڈسٹری کو بطور انڈسٹری ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں, دیکھیں یہ معاملہ وہ لے گئے 85 تک. بھائی مسئلہ تو یہ ان 1-2 سالوں کا تھا. چلے ہم تو یہ کہتے ہیں بعد میں دوسری طرف چلے جائیں, وہ جتنا لمبا کرتے جائیں گے نا 90 روز, یہ ٹھیک کہا یا صاحب نے میں ان سے کہ 90 روز کے اندر یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن ایک دفعہ اگر عائشہ میری بات یاد رکھیں کہ جب مقدمات بن جاتے ہیں نا, مقدمات پیچھا نہیں چھوڑتے, چاہے کوئی لندن میں جا کے بیٹھ جائے, بیمار ہو جائے, چلا جائے, چھپ کے چلا جائے, مقدمات بن گئے تو یہ قانون کا شکنجہ کسا جائے گا. آج کارروائی نہیں ہوگی تو آنے والے وقت میں اچھا دونوں ڈسے ہوئے لندن میں موجود ہیں, اس کے بارے میں تو ہم پروگرام میں بات کر ہی لیں گے. لیکن مقدمات کا جو ذکر چھیڑا پروفیسر صاحب, فوجداری مقدمات کے بعد کیا ہوگا اگر قائم کیے جائیں گے ان افراد کے خلاف؟ دیکھیے وہ تو ابھی بڑی بعد کی بات ہے, کیونکہ یہ مختلف ادارے جو ان کو معاملات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ الٹیمیٹلی کورٹس میں جائے گا, کورٹس ایڈجوڈیکیٹ کریں گی. تو اس لیے فائنل ججمنٹ اس فیصلے پہ جو آج ہوا ہے وہ اس وقت دیا جائے گا جب فائنل پروسیس ہو جائے گا, یعنی جب یہ معاملہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ انویسٹیگیشن میں جو مل اونرز ہیں شوگر کے, وہ اپنا رسپانس بھی جو ہے وہ دے سکیں گے. جو اچھی بات جو مجھے اس میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا معاملہ جس کی مختلف ڈائمنشن ہیں کسی ایک خاص ادارے کو نہیں دیے گئے, کیونکہ جب ایک ادارے کو آپ ہر چیز دے دیتے ہیں تو اس سے ایک منوپلی کریٹ ہو جاتی ہے اس ادارے کی, اور اس میں انٹروین کرنا جو انٹرسٹڈ پارٹیز کا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ مختلف ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو منوپلی نہیں ہوگی, دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرونشن بھی کرے گا, کوئی رستہ بھی نکالے گا تنگ کرنے کے لیے, تو وہ سب اداروں کو کنٹرول اور مینیج نہیں کر سکتا. انہی مختلف اداروں کے ہوتے ہوئے یہ بحران بھی پیدا ہوا, انہی مختلف اداروں کے تھرو اب اس کی تحقیقات بھی ہوں گی. ساتھ ہی شہزاد اکبر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریگولیٹرز کمزور ہیں. یہ تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں پاکستان کے ہر شعبے کا کام نہیں کرتے. ان کا کام یہ ہے جب آپ اسائنمنٹ دیتے ہیں تب وہ اس کا وہ کام کرتے ہیں. یہ کام نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ہم نے ایک بیان دیا اور یہ ادارہ بھاگا ہوا اس کے پیچھے جائے گا. لہٰذا جو آپ نے مختلف کام دیکھنے ہوتے ہیں, پرائس ہائیک کی اگر آپ بات کرتے ہیں چاہے شوگر کی ہو, اس کے لیے مخصوص ایک طریقہ کار ہے, مخصوص ادارے ہیں. اگر وہ کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیب اس کی ذمہ دار ہے, کیونکہ ایک ادارہ نیب بھی ہے, یا FIA ہے وہ بھی ہے, یا FBR ہے اس کے اندر وہ ذمہ دار ہے. تو مختلف کام مختلف اداروں کے ہوتے ہیں, اداروں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. یہاں جو آپ کو ان اداروں کی کارکردگی دیکھنی ہے, یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اداروں کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے پہلی سٹیج میں انویسٹیگیشن کس حد تک اچھی ہے اور ایسی ہے جس میں کہ دوسری پارٹی کو بھی ایک یہ امید ہو کہ ان سے فیئر ٹریٹمنٹ کیا جائے, کیونکہ ٹرانسپیرنسی کا ہونا ضرور 90 دن میں ہو سکتا ہے ہو جائے, ہو سکتا نہ ہو. اس لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ ہم ججمنٹ اس وقت دیں گے جب یہ فائنل سٹیج پہ چیز پہنچ جائے گی. اس کے بعد جو ہے یہ معاملے کورٹس میں جائیں گے. دیکھیے جب یہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ مکمل ہو جائے گی, فرض کیجئے یہ فیصلہ کرتے ہیں ادارے کسی کو گرفتار کرنے کا, تو معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا. یا یہ جب آپ کورٹ میں لے جاتے ہیں اس وقت بھی دوسری پارٹی کنٹیسٹ کرے گی. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے, 3 مہینے میں شاید مکمل نہ ہو سکے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا کہ ایک ادارے کو سارا کام نہیں دیا. اور نیب میں بھی کیسز بھیجے جائیں گے. نیب میں اس بڑی تاریخی کارروائی کی اہلیت خبر موجود ہے, اور جو ٹریک ریکارڈ اس سے پہلے نیب کی کارروائیوں کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی کارروائی نیب کی جانب سے کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ 2 ڈسے ہوئے اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں. مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی کہ 2 ایک طرف جہانگیر ترین صاحب ہیں اور ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں جن کو صحت کے مسائل ہیں. دونوں کو ویسے صحت کے مسائل ہیں. ہاں نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جب کہہ رہی ہیں کہ ڈسے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ان کے مطابق وہ ڈسے. اچھا اب آتے ہیں آپ کے
اچھا ان کے مطابق نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا. اچھا چلیں آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ. دیکھیں اگر تو پاکستان کی تاریخ 72 سالہ تاریخ جس کا کافی اچھا احاطہ کیا ایاز صاحب نے، اس کو سامنے رکھا جائے اور آنکھوں دیکھا حال جو ایاز صاحب نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، سلمان غنی صاحب نے دیکھا، میں نے آپ سے کچھ زیادہ دیکھا ہوا ہے کیونکہ آپ میرے سے چھوٹی ہیں، تو اس کو سامنے رکھے تو بالکل صحیح ہے کہ جو 90 دن کے اندر بھی کچھ نہیں ہوگا. رپورٹ آئی، رپورٹ کی ریکمنڈیشن ہو گئیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا بنے گا، 90 دن کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بعد میں دیکھیں گے. پر سوال یہ ہے اس پہ 2-3 چیزیں ہیں نا جو بنیادی فرق ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرق یقینی طور پر آن گراؤنڈ ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ کہا گیا کہ آئے گی، آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ دعوے کیے گئے ہم دیکھ لیں گے جی کون کس کی ہمت ہے کہ اس طرح کی رپورٹ سامنے لے کے آئے. رپورٹ آ گئی، پھر کہا گیا جی ہم دیکھیں گے کہ جب یہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یہ فورنزک کرے گا اور اس کی بنیاد کے اوپر حکومت کوئی اقدامات اٹھانے کا کوئی اعلان کرے گی. وہ بھی آج اقدامات ہو گئے. 90 دن کا انہوں نے کہا ہے، بالکل دیکھ لیتے ہیں. لیکن عائشہ 2008 سے لے کے 2013 تک ہمارے ملک میں جو بہت زیادہ جمہوری ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جب حکومت میں تھی تو اس وقت اس کے پارٹی کے لیڈران کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ زرداری صاحب کے زیر سایہ کی سارے حکومت چلی. تو ان کا جو کاروبار تھا وہ کون سا کاروبار تھا جس میں دن دگنی اور رات چگنی جو ہے جس میں اضافہ ہوا، اس کی کمائی کے اندر برکتیں پڑی؟ شوگر. اس کے بعد آگے ہمارے لاہور کے شیر ببر شیر، ان کی حکومت آ گئی 2013 سے 2018 تک. ہم نے دیکھا جو شوگر ملز ہیں، ملز جو تھیں وہ ٹرانسفر بھی ہوئیں، اس حوالے سے جو فیصلہ ہوئے آپ کو لاہور کے اندر آپ نے رپورٹ بھی کی ہے. وہ جو شریف خاندان ہے ان میں سے کون سا ایسا فرد ہے ان کا اوپر سے لے کے نیچے تک جن کی کچھ ملز کی ڈائریکٹ اونرشپ ہے، کچھ کے انڈائریکٹ شیئرز ہیں؟ مطلب یہ کہ شوگر انڈسٹری سے شریف خاندان کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جن کو فائدہ نہیں پہنچا. اب اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کیا اس کی اپنی کوئی شوگر مل ہے؟ کیا اس کے بیٹوں کا کسی شوگر مل کے اندر کوئی حصہ ہے؟ اس کے بھائی بہنوئی کوئی اور ایسا شخص جس کے ساتھ ہم کہہ لیں کہ جی یہ ہے اور جس کی وجہ سے عمران خان اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گا. اب جہانگیر خان ترین کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں پروگرام بنایا جی یہ تو اب جہانگیر خان ترین تو حکومت عمران خان کی الٹا دے گا تو پنجاب سے بھی بدے ٹوٹ جائیں گے اور وفاق سے بھی یہ ہوگا. جی میرے خیال میں اٹس اے گڈ بگننگ. اس میں ایف آئی اے کا کردار سامنے آئے گا، اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پتہ چلے گا وہ کیا کریں گے، اس میں ایس ای سی پی کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، اس میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا ہے 90 دن کی اسائنمنٹ ہے تمام اداروں کے لیے. ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. اب دیکھیں کہ آگے حالات کس طرف جاتے ہیں. اور باقی ایک بات میں ضرور ایاز صاحب نے جو کی اس کا ساتھ دوں گا کہ اسلام آباد کے اندر جو باہر سے کوئی اس طرح کا کوئی خوبرو چہرہ آ جائے تو بالکل اسلام آباد کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا رونق لگ جاتی ہے، ہلچل رہتی ہے اور ٹھیک ہے، رونق لگ جاتی ہے، دل لگ جاتا ہے. بہرحال جو بات آپ نے کی ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں، حالات آنے والے دیکھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. تھنک ٹینک میں بات ہو رہی ہے شوگر کمیشن کی گزارشات پر حکومتی ایکشن کی، یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا. ویسے ایاز صاحب، شہزاد اکبر صاحب بھی کہتے ہیں اور جیسے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ اس رپورٹ میں تمام پلیئرز ایسے جو بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام ہیں. بتائیے گا اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ سیاسی تانا بانا متاثر ہو سکتا ہے اس رپورٹ کے سامنے آنے اور اس پر کارروائی کے بعد؟ کوئی نہیں ہوگا. صرف بات یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں یہاں پہ دو قسم کے قانون ہیں اور کم از کم 2 قسم کے قانون کی جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ایسے ہے. جی کسی دیہات میں، چھوٹے شہر میں، غریب شہر کے طبقے میں سے کرنا ہو، وہ جو تھانے دار اور جو تھانے جس طریقے سے کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال ریمنڈ ڈیوس کی بھی دی، ان سے کہا گیا تسی کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور انہوں نے کمپرومائز کر لی. ماڈل ٹاؤن میں ایسے ہوا. مرتضی بھٹو مارا جاتا ہے ڈی آئی جی کے گھر کے سامنے، اس کا کچھ ہوا کیونکہ وہ مطلوب تھا کہ اسے کور اپ کرنا ہے.
जब यहाँ पे बड़े लोग आते हैं, जैसे ये शुगर इसमें स्कैंडल में है, बाकी है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था रमज़ान शुगर मिल्स का, जो सुप्रीम कोर्ट में वो उसका वो निपटा दिया गया, तब कुछ नहीं होता, तब रूल ऑफ लॉ यहाँ पे आ जाता है, तब कानून की मोशगाफियाँ और पेचीदगियाँ आ जाती हैं, तब बड़े बड़े वकला हैं वो आपको मुयस्सर होते हैं, और ऐसी ऐसी लंबी है। जो नैब ने लोग पकड़े शुगर माफिया की तो अब बात हो रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स उनका बार बार ना क्या नाम हम लें, जिनको साल साल भर वहां पे पकड़ा, कोई नतीजा उसका निकला। शहबाज शरीफ साहब जो हैं आए कि ये कर दिया वो कर दिया, वो उन्होंने फलानी अपनी शुगर मिल के लिए 20 करोड़ की कनाल बना दी, कुछ उसका बनता है? कुछ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे कोई गरीब तबका तो और हैं, ये जो खावर गुमन साहब कहते हैं कि डंडा इस्तेमाल होना चाहिए, ये तो इस्लामाबाद से निकलते नहीं हैं। और छोटे शहरों में जो लॉकडाउन था, पुलिस डंडा इस्तेमाल करती रही है जी। ये इसी लॉकडाउन में जिस तरीके से वो करती है। आपके शहर लाहौर में जो आपका दफ्तर है उससे पीछे के इलाकों में आप जाइए, एक तो लाहौर है ना जो उस तरफ है, एक इस तरफ है, वहां पे डंडा इस्तेमाल होता है। वो पूछते बाद में है, बताते बाद में, डंडा या थप्पड़ पहले आता है। आम आदमी थाने में जब आता है जो कमजोर हैसियत का, तकड़ा आदमी नहीं, तो थप्पड़ पहले वो लेता है, बाद में होता है। लेकिन जब ये बड़े लोग आते हैं फिर कानून के तकाजे पूरे होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, फिर फलाना होता है, नतीजा उसका 0 बटा मुझे कोई आप बता दो देंगे पाकिस्तान की तारीख में कोई जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगी क्योंकि फांसी का फैसला मतलूब था। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में मनी ट्रेल थी या नहीं थी वो अलग बहस है, लेकिन उस वक्त एक खास नतीजा मतलूब था, और क्योंकि वो खास नतीजा मतलूब था तो हर चीज बरूए कार लाई गई। यहाँ पे शहबाज शरीफ वगैरह आजाद फिर रहे हैं क्योंकि वो नताइज मतलूब नहीं है। जो भी सोचो, जहांगीर तरीन वगैरह जो हैं इधर जाएंगे वहां जाएंगे फलाने जाएंगे, और इसहाक डार के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता तो वो पाकिस्तान से चला जाता, लेकिन गया हुआ है वहां पे बैठा। उसके बाद क्या हुआ है, उसका जो घर था कि जी उसको हम वो बना देंगे, वो कौन सा वो एहसास प्रोग्राम के तहत हम वो वहां पे खाना तकसीम बना देंगे, क्या हुआ वो सारा उनको वहां से मिल गया। फिर आपके जो अदलिया और बाकी इदारे भी बड़े लोगों के काम आते हैं क्योंकि निजाम और माहौल आपका ये है। हम पता नहीं किन चीजों में पड़ जाते हैं कि अब कुछ होगा निजाम यरगमाल होने की बात वैसे साहब आप कर रहे हैं, बहुत सी मिसालें देके आपने समझा तो दिया। नाम बड़े बड़े इवन के इत्तेहादियों के भी नाम है इसमें, सलमान साहब और जहांगीर तरीन साहब का नाम है, उमर शहरियार साहब का नाम है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसे लगा कि अपोजिशन ही ज़्यादा गिरफ्त में आएगी। देखिए आयशा, अय्याज साहब ने जो बात की है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी तल्ख हकीकत यही है कि पाकिस्तान के अंदर 2 कवानीन हैं। आज एक तरफ हम पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दूसरी तरफ आप हमारे इश्यूज़ देखें कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, एक इंतहाओं को छू रही है। और आप बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता कि सियासी तारीख़ ये बताती है कि माफियाज़ जो है, ये आटा माफिया, ये चीनी माफिया, ये बिल्डर्स माफिया, हाउसिंग माफिया, देखें माफियाज़ कब बालादस्त और बालातर होते हैं, जब कानून सरनगू होता है। जब कानून बालादस्त होता है तो ये सारे खुद अपनी बोखिए नीचे कर लेते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम पहले भी ये कहते रहे कि जब आप सियासी तब्दीली के दावे करते रहे कि जिस सियासी तब्दीली की बुनियाद पर इक़्तिदार में आए, आज तक कोई एक बात पे आप पूरे नहीं उतरे। मैंने तो इसलिए कहा कि मुझे तो अब भी तवक्को है कि एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इस पे अमल दरामद होगा इसी स्पिरिट के मुताबिक में। इस हवाले से अभी मैं मुतमिन नहीं हूँ, इसलिए कि आपकी सियासी तारीख में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। जहाँ तक आपने अपोजिशन की बात की है, देखें बात ये कि जो एहतसाब का अमल है, और ख़ास तौर पे जब हम नैब की बात करते हैं कि सियासी हुकूमतें अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती, कि मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल शाहिद अजीज़ थे, जनरल अमजद थे, वो खुद रिकॉर्ड पे हैं। वो कहते हैं कि हमें जनरल मुशर्रफ ने रोका था कि अब आप ये यहाँ लाइन लगा लें, हमारे सियासी मफादात हैं, हम एक पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो
سب سے بڑی غلطی تو ان دو پارٹیز کی تھی کہ سب سے پہلے وہ نیب کے اس آرڈیننس میں ترمیم کرتے اپنے وقت میں. اب یہاں پر جو کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اپوزیشن نے نیچرلی اپوزیشن نے تو یہی کہنا تھا. جہانگیر ترین صاحب، یہ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کا حصہ تھا. انہوں نے بتایا کہ چینی کی پیداوار میں کس کا کتنا حصہ ہے، کہ 52% تو وہ لوگ ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. اور خان صاحب نے اس سے یہ ایشو نہیں تھا، ایشو تو یہ تھا کہ چینی کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا، کہ لوگوں کی تو جیب 22 کروڑ عوام کی تو جیب کاٹی جا رہی ہے. اور عائشہ ایک بات میں اور کہوں گا، ہم چینی بحران کو رو رہے ہیں. ایک اور بہت بڑا بحران ہے اس وقت پنجاب کے اندر، اس لیے کہ پنجاب گندم میں خود کفیل ہوا. پنجاب گورنمنٹ نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا، لیکن یہ لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر از خود ہی فلور ملز مالکان نے 6 سے 7 روپے آٹا بڑھا دیا پر کلو. اور نان بائی ایسوسیشن ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ 4 روپے روٹی میں بڑھائیں گے، 5 روپے نان میں بڑھائیں گے. کہاں ہے حکومت کی ریٹ؟ تو بات یہ کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جی آٹا، چینی، بحران، اشیاء ضروریات. مجھے تو یہ کہ میں ایک بات آپ کو، یہ بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے آرڈر پہ عمل درآمد انتظامی مشینری نہیں کرتی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں 1.5 ماہ میں کتنی میٹنگز انہوں نے کی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 42 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے. دنیا میں پیٹرول کوئی لے نہیں رہا، ہمیں کوئی دے نہیں رہا. اور جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو راتوں رات اضافہ ہو جاتا ہے. کسی نے کسی چیز کی قیمت میں کمی نہیں کی. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے. لمحہ فکریہ ان کی وہ انتظامی مشینری جو اس سارے عمل میں ان کا حصہ ہے. سارے مافیاز کی نشاندہی سلمان صاحب نے کر دی، لیکن اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد یہ چینی مافیا کنٹرول میں آ جائے گا پروفیسر صاحب؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا، ہم کہہ نہیں سکتے. عام طور پہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے ایسا. دیکھیے اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے جو سیاسی، نہیں مایوس نہیں ہوں میں، صرف ایک حقیقت بتا رہا ہوں. مایوس تو نہیں ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو یہ شوگر والے ہیں، تینوں بڑی پارٹیوں میں سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی انفلوئنشل لوگ ہیں. تو اصل جو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک مؤثر ہیں کہ ان اداروں کی انویسٹیگیشن کو نیوٹرلائز کر سکے. ایک تو چیلنج یہ ہے کیونکہ یہ سارے انفلوئنشل لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے، کنیکشنز بھی ہیں. تو دوسرا تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کی کیپیسٹی کیا ہے، کس حد تک ہمارے یہ ادارے جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. تو اس لیے ایک قسم کی ایک اپرچونٹی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا نظام کیا اسی حساب سے چلے گا جس طرح ماضی میں چلتا تھا، یا اس میں کوئی بہتری کے امکانات ہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، کیا پاورفل لوگ کمپرومائز پہ چلے جاتے ہیں، یا کیا یہ جنگ صرف ایلیٹ کی جنگ ہے، ایک گروپ، ایک پاورفل ایلیٹ دوسرے ایلیٹ سے لڑ رہا ہے، یا اس کا کوئی فائدہ عوام کو ہوگا. یہ بھی بڑا اہم ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں پاور گیم ہے ایلیٹ لیول کی، بڑے لوگوں کی. کیا چھوٹے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ان کی اکنامک لائف میں کوئی اپرچونٹی بڑھے گی؟ جی اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. ابھی اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک خبر تو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ نیب عید کے بعد 2 طرفہ ٹارزن بنے گا، اور بھی اس کے ذمہ داروں کے بارے میں ان کا کہنا ہے وہ ضرور جیل جائیں گے. خبر ان کے علاوہ جو اندر کی خبریں جانتے ہیں وہ آپ بھی ہیں. کب ہونے جا رہی ہیں اس رپورٹ پر گرفتاریاں؟ دیکھیں ایک تو میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کم از کم میرے سے جب بھی آپ سوال کرتی ہیں اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کا نام آپ نہ لیا کریں. سلمان غنی صاحب سے ضرور اس حوالے سے جو بھی ریفرنس آپ نے دینا ہے. میری رائے آپ کے ساتھ ملتی ہے. جو گرفتاریاں ہیں آج، اچھا باقی اب دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں عائشہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری جو اشرافیہ ہے، یہ جو مافیا کا نام دے لیں، کہ اخلاقی گراوٹ یہ ہے کہ جب آپ پیسے بنا رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، پرائسز اوپر جاتی ہیں، تو جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا سارا معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں. اور جب یہ آئل پرائسز کم کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب کو چند وزراء نے کہا تھا سر یہ سپلائی لائن ڈسٹرب ہو جائے گی، بڑا مسئلہ مسائل ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی فی الحال پرائسز کم کریں پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. اور ہمارے ہاں یہ مافیاز ہیں، انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ شکنجہ، ان کا بڑا ڈاڈا شکنجہ جسے کہتے ہیں. اب ایک ملک ہے، 70-72 سالہ ہماری تاریخ ہے، اس کے اندر آپ نے اگر کسی چیز کو توڑنا ہے یا کسی روایت کو بدلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت تو ضرور درکار ہے. سب سے پہلے عمران خان جب آیا اس کے یہی تھا نا کہ ایک غیر روایتی طریق جو ہے ایک سیاستدان ہے وہ حکومت میں آ گیا ہے.
ہماری جو پارلیمانی ہسٹری ہے یا ہمارے ہاں جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ دلیل یا ایک بحث ہو سکتی ہے۔ اب عمران خان آیا ہے احتساب کے نعرے کے اوپر، اور اگر عمران خان 5 سال پورے کرنے کے بعد اس کے پاس جو ایک پرفارمنس ریکارڈ ہوگا یا رزلٹ ہوگا اس میں یہی لکھا ہوگا کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کیا، یہ آپ نے رپورٹ دی، اس کے بعد یہ آپ نے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا لیکن ہوا کچھ نہیں، آپ نے جو ہے آئی پی پیز کے لوگوں کو پکڑنے کا فیصلہ کیا، 5,000 ارب روپے کے آپ نے جو نشاندہی ہوئی اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہوا، وہ جو گیس سرچارج کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ پہ آپ نے کیس لڑنا تھا اس کا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کے سامنے ہیں۔ اگین اگر احتسابی عمل میں عمران خان فیل ہوتا ہے تو میرے نزدیک اس سے بڑا میرے خیال میں یا اس سے بڑی امبیرسمنٹ اور اسے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہو نہیں سکتی۔ اب اگین عمران خان کے پاس ٹائم ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ 90 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ نیب کے پاس کیسز چلے گئے ہیں، آپ نے کہا کہ گرفتاریاں کب ہوں گی یہ نیب کو فیصلہ کرنا ہے، میری کبھی چیئرمین نیب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں ماضی کے اندر ہمارے جو ہیں سیاستدانوں کے ٹیلی فون بھی جو ججز صاحبان کو کیے جاتے رہے، پکڑے گئے کہ یہ فیصلہ کر دیں۔ اگر کل کلان کو یہ ہمارے چیئرمین نیب یہ کہہ دیں کہ مجھے عمران خان ایز پرائم منسٹر یہ فون کرتا تھا، مجھے انفلوئنس کرتا تھا کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو پکڑو، تو بالکل ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں گے۔ وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی نیب کے پاس تمام وہ پولیٹیشینز انکلوڈنگ مائی سٹنگ چیف منسٹر پنجاب جس کا ذکر سلمان غنی صاحب نے کیا کہ اگر انہوں نے بھی بدنجتی کی بنیاد کے اوپر $3 ارب وہاں 3 ارب روپے جو ہے سبسڈی دی ہے اس کا بھی احتساب کریں۔ ٹھیک ہے، شبلی فراز صاحب نے کہا نا کہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے وزیراعظم بہت سنجیدہ تھے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ایسا نام تش تسبام کر کے ابھی جو یہ کارروائی ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے اس مافیا کو لگام ڈال کے وزیراعظم اپنی مزید نیک نیتی اور اپنے منشور کا وعدہ سچا ثابت کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اب کچھ بات کریں گے اس خطرے کی جو کہ آنے والے دنوں میں بھیانک ثابت ہو سکتا ہے۔ تیزی سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں، اور اس پر اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کورونا کو روکنا ناممکن ہے، عوام اپنی زندگی تبدیل کریں، اور عمران خان صاحب نے تو ہمیں جو بتایا پہلے اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کورونا پر سنجیدہ نہیں ہے۔ گیلپ سروے بھی ہمیں کچھ ایسا ہی بتا رہا ہے۔ لیکن ایاز صاحب اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کریں ایسا کہ جو کیسز کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہے اس پر قابو پایا جا سکے، اسے کہیں روکا جا سکے؟ گورنمنٹ نے تو اپنی پالیسی بتا دی۔ وہ تو آپ کا مشورہ اور رائے صائب ہوگی۔ میں ایک بات پہ ذرا جو خاور صاحب نے بات کی کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب غیر روایتی سیاستدان غیر روایتی طریقے سے آئے، اور روایت کیا ہوتی ہے؟ اسلام آباد میں ایک گودام ہے، اس گودام میں سیڑھیاں پڑی ہوئی ہیں، جب آپ چاہیں کہ وہ کسی کو اوپر کرنا ہے تو وہ سیڑھیاں جو بیمبو والی ان کو لگا کے نہ صرف آپ کو مہیا کی جاتی ہیں بلکہ آپ کو مدد کی جاتی ہے۔ تو اور کس طریقے سے خان صاحب آئے ہیں؟ وہ جو مکان ہیں، وہ جو کمین گاہیں ہیں اسلام آباد میں جہاں پہ شام ڈھلے لوگ آتے تھے اور جاتے تھے الیکشن سے پہلے، جو ہے وہ ساری وہاں پہ ان عمارتوں کی دیواروں میں جو راز جو ہیں جو چھپے اور دفن ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر روایتی ہیں، جو پاکستان کی اقتدار میں آنے کی روایت ہے اس کے عین مطابق یہ ہمارے چے گویرا اور فیڈل کیسٹرو جو ہیں یہ اقتدار میں آئے تھے، تو اس بھول میں نہ رہیں۔ دوسرا انہوں نے پہلے کہا کہ ڈسنے میں کوئی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ جناب والا، ڈسنے کے عمل میں زیادتی اور انصاف کا کوئی نہیں ہوتا۔ جو سانپ ڈستا ہے، جو آنکھوں سے ڈسا جائے وہ ڈسا جاتا ہے، اس بیچارے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ معصوم ہو یا نہیں۔ سنتھیا رچی کی آنکھوں سے جو ڈسے گئے، وہ جو ہمارے نوجوان سیاستدان جو یہاں پہ اسلام آباد میں پڑے ہیں، کیا کیا کہانیاں ہیں۔ ہم تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جو کہ جی ہم تب ایم این اے تھے، ہم نے بھی جک ہی ماری، ہم تو یہ سارے اس چیز سے نا آشنا رہے۔ اچھا، ویسے سچ کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ایاز صاحب کی زبان سے سن کے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم شوگر ڈیڈیز کی بات کر رہے ہیں لیکن بار بار ایاز صاحب آئی کینڈیز کا تذکرہ سامنے لے آتے ہیں۔ ابھی ذرا خاور تک تو آپ کی بات ڈائریکٹ پہنچ رہی ہوگی، خاور کی طرف آتے ہیں بعد میں کہ ان کا کیا اس بارے میں خیال ہے، لیکن سلمان صاحب سیریس جو اس وقت سچویشن ہے
सबसे थोड़ी ज्यादा। तशरीह का, ये थोड़ी तशरीह कर दें शुगर नहीं, थोड़ी तशरीह कर दें शुगर डैडीज होता क्या है। हमारी अंग्रेजी वो इतनी शिबली अच्छी नहीं, फराज आप थोड़ा साहब, शिबली फराज बयान साहब कर ने उस पर तबसरा किया है, उस पर करेंगे अच्छा, बात। मैं जी एक बात पे तो मैं ज़रूर तबसरा करूंगा, चूँकि उन्होंने कहा कि ये भी रवायती हुकूमत है, इसके बनाने में अयाज साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत है, इसलिए कि वो भी सियासी तब्दीली चाहते थे, चूँकि वो मायूस हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान से होने वाली मायूसी इसलिए ज़्यादा होगी कि उससे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। बाकी मैं अयाज साहब नहीं, आपको ऐसा अप्रिशिएट मायूस करता नहीं हूँ कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। जहाँ तक कि कोरोना की बात है, देखिए आयशा, टाइम थोड़ा रखिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बात ये कि ये एक बहुत बड़ा बुरहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। कम से कम हमारी हुकूमत को, हुकूमती ज़िम्मेदारान को इसमें अवाम में मायूसी पैदा नहीं करनी चाहिए कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ख़तरात अंदाज़ों से ज़्यादा हैं। रोज़ वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अवाम ज़िम्मेदार हैं, और असद उमर साहब कहते हैं कि इस पर काबू पाना नामुमकिन है। हुकूमतें हमेशा लोगों के अंदर उम्मीद और आस पैदा करती हैं, मायूसी पैदा नहीं करती। खुदारा मायूसी पैदा न करे, मायूस तो पहले ही अवाम आपसे बहुत ज़्यादा है और आप मायूसी में इजाफा करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनली जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोफेसर साहब समाअत होने जा रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अनडिक्लेयर्ड हर्ड इम्यूनिटी जैसी क्यों है? देखिए, बात यह है कि जो इतने वक्त के साथ उन्होंने पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ डेफिनेटली की हैं, अब इस स्टेज के ऊपर जो तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, रिवर्स गियर में तो ज़्यादा नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत ही आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो ही आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो ये है कि लोगों को जो मोहतात रहने की एडवाइस की जा रही है उसका हमें असर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा प्यूनिटिव एक्शन भी हुआ है तो उसकी वजह से मास्क का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नज़र आता है। तो एक तो ये है कि बार बार आपको लोगों को मीडिया के ज़रिए सरकारी और गैर सरकारी तरीके से मोहतात रहने की बात कहनी ज़रूरी है। दूसरा इसमें जो जी प्रोफेसर बात मुकम्मल करें। देखिए, दूसरा जो इसमें करने वाली जो बात है कि हमारे जो सियासतदान, सियासी जमातें जो हैं आपस में लड़ती हैं इस संजीदा मसले पे, उस लड़ाई को अगर 2-4 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें, और मौके हैं लड़ने के लिए। खबर वक्त बहुत कम है, सारा वक्त अब आपके हवाले। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा कभी ये नहीं कहा कि जी इमरान खान का जो इलेक्शन हुआ है वो गैर रवायती हुआ है। वो बिल्कुल रवायती हुआ है, और वही तरीक़ाकार जो 2008 में इस्तेमाल हुआ था, 2013 के अंदर जो फरिश्ते इलेक्ट हुए थे, और उसके बाद इमरान खान। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान खुद गैर रवायती है, तरीक़ाकार रवायती है। माशाल्लाह, अब अयाज साहब को 1,25,000 को वोट पड़े थे, तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल वो जेन्युइन वोट थे, वहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं लगी थी। लोग पसंद करते हैं, इमरान खान को भी लोग पसंद करते हैं। खूबसूरत थी, सुन तो लें, इमरान खान को भी लोग पसंद करते हैं, वोट दिए। अच्छा सुन तो लें, मसला ये है कि इमरान खान का जो फ़र्क है बाकी लोगों से वो ये है कि इमरान खान का अपना कोई शुगर मिल नहीं है। हो सकता है 5 साल के बाद पता चले कि इन्होंने भी 4-5 बना लिए। मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इमरान खान के पास की कमर के ऊपर वो बैगेज नहीं है जो बाकी हमारे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनके पास है, लिहाजा थोड़े से अच्छे की उम्मीद है। बाकी जहाँ तक कोरोना का है, कोरोना वाइट हाउस भी चला गया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चला गया, आज खबर आई है डिफेंस सेक्रेटरी जो है भारत को भी हो गया है, हर जगह पे कोरोना है। लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक यह है कि हमारे जो मुअम्मर ओल्ड लोग हैं उनका खास ख्याल रखें, मास्क के बगैर बाहर मत निकलें, मास्क पहने, एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात। बिल्कुल ठीक है, इसी नुक्ते पे खबर प्रोग्राम आज खत्म करेंगे। प्रोग्राम के हवाले से नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद